صل على رسولنا صل على محمد صل على رسولنا صل على محمد 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 صل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ واستوى على سوقه يوجب الضراء ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. دنیا بھر سے جو خطوط موصول ہو رہے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آج کل جماعت کے دل اس نہایت ہی غلیظ اور ظالمانہ فیصلے سے بہت ہی دکھی ہیں جسے پاکستان میں شرعی عدالت کے فیصلے کا نام دے کر بہت اچھالا گیا. اخبارات میں بھی اور ٹیلی ویژن پہ بھی اور ریڈیو پر بھی اور بڑے فخر کے ساتھ بعض علماء کو پروگراموں میں پیش کیا گیا اور بار بار حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی شان میں انتہائی غلیظ زبان استعمال کر کے اپنی دانست میں انہوں نے اپنی فتح کے شادیانے بجائے. پاکستان سے جو خطوط آ رہے ہیں ان میں تو شاید ہی کوئی ایسا ہو جس میں انتہائی درد اور کرب کا اظہار نہ کیا گیا ہو. بچوں کی طرف سے بھی اور بڑوں کی طرف سے بھی، مردوں کی طرف سے بھی اور عورتوں کی طرف سے بھی ایک انتہائی دردناک کیفیت کا منظر سامنے آتا ہے. ان خطوط کو پڑھ کر یوں معلوم ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہو. اس طرح نہایت ہی تکلیف سے احمدی احباب اور احمدی خواتین، مردوں اور بچوں نے، بڑوں اور بچوں نے تڑپ تڑپ کر کچھ راتیں اور کچھ دن گزارے تھے. میں ان کے لیے خود بہت دردمند ہوں. جہاں تک بس چلتا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ روزاری کرتا ہوں، اور ساری جماعت جو ساری دنیا میں ہے اس کی یہی کیفیت ہے. ایک بدن کا ایک حصہ دکھ رہا ہو تو مومن کا سارا بدن، سارا وجود اس دکھ کو محسوس کرتا ہے.
اس لیے پاکستان کے احمدی اس غم میں اکیلے نہیں. ایک تو براہ راست حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی خبروں سے ہر جگہ احمدی کا دل دکھا ہوا ہے. پھر پاکستان کے احمدیوں کی مجبوریاں اور لاچاریاں دیکھ کر دو ہی تکلیف ہوتی ہے. اس لیے واقعہ یہی ہے کہ کل عالم کا احمدی اس وقت شدید بے قرار اور درد میں مبتلا ہے. لہذا میں اس مضمون میں آج کے خطاب میں آپ کی توجہ اس طرف مبذول کروانی چاہتا ہوں کہ یہ واقعات کوئی اتفاقی حادثات نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک وسیع عالمی تدبیر کا ایک حصہ ہیں. اور جو کچھ آپ کے ساتھ آج ہو رہا ہے یہ ازل سے مقدر تھا کہ اسی طرح ہو، اور اس میں جماعت احمدیہ کے لیے عظیم الشان خوشخبریاں پوشیدہ ہیں. امر واقعہ یہ ہے کہ یہ انتہائی غضبناک کیفیت جو احمدیت کی دشمنی کی آج ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کی طرف بھی دھیان کریں کہ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے. قرآن کریم پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی نشأت ثانیہ میں یہ مقدر تھا کہ خوبصورت نرم و نازک کونپلوں کی طرح اسلام کا پیغام از سر نو پھوٹے اور پھر دیکھتے دیکھتے بڑھتا چلا جائے، اور جتنا وہ بڑھے اور نشو و نما پائے اسی قدر دیکھنے والے دشمن اس پر غیظ و غضب میں مبتلا ہو جائیں. جن آیات کی میں نے تلاوت آپ کے سامنے کی ہے، اس میں اسی مضمون کو دو حصوں میں بیان فرمایا گیا ہے. آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی خدا ہے جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو بھی ساری دنیا پر غالب کر دے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساری دنیا پر غالب کر دے. یہ کیسے ہوگا؟ اس کی آگے دو تصویریں کھینچی گئی ہیں. ایک پہلا جلوہ اسلام کا جس میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ابتدائی ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے. یہ وہ جلالی شان تھی جس میں بڑی تیزی کے ساتھ اسلام میں پھیلنا تھا. اور ایک دوسرا جلوہ بھی یہاں بیان ہے، اور پہلا جلوہ تو تورات کے حوالے سے ہے اور دوسرا جلوہ انجیل کے حوالے سے بیان کیا گیا. یعنی محمدی شان کو تو تورات کے حوالے سے بیان کیا گیا، اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی احمدی شان کو مسیح کی زبان سے بیان کیا گیا. گویا مسیح کے زمانے میں اس شان نے ظاہر ہونا تھا. چنانچہ گزشتہ علماء اور مفسرین بھی اس آیت کی تفسیر میں یہی لکھتے چلے آئے کہ یہ اظہار حق جس کا وعدہ کیا گیا ہے یہ حضرت مسیح کے نزول کے وقت پوری شان سے دنیا کے سامنے ظہور پذیر ہوگا. چنانچہ یہ جماعت احمدیہ یہی ہے جس کا یہاں ذکر ہے. اور ان آیات میں جو نقشہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو ان کی مثال جو اسلام کے لیے دوبارہ اسلام کی نشأت ثانیہ کے لیے دوبارہ اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت پر معمول ہوں گے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ غلام جو آخرین کے دور میں ظاہر ہونے والے ہیں، ان کی کیفیت ایسی ہوگی کہ جیسے روئیدگی زمین سے پھوٹے، اور پھر وہ روئیدگی اپنی کونپلوں کو طاقت دے اور وہ کونپلیں پھر مضبوط ہو جائیں. وَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، اور پھر اپنے تنے پر مضبوطی اور شان کے ساتھ قائم ہو جائیں. لِيَغِيظَ بِهِمْ يُوجِبُ الزُّرَّاءَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ،
جو بونے والے ہیں بیج، وہ تو اس کو دیکھ کر بہت ہی خوشی کا اظہار کریں، ان کے دل خوش ہو جائیں، لیغیظ بہم الکفار، لیکن منکرین اور کفار کے دل غیظ و غضب سے بھر جائیں۔ اتنا واضح نقشہ ہے، غیظ و غضب کی وجہ بیان فرما دی گئی، اور رویدگی کی مثال ایسی پیار اور ایسی عمدگی کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ آپ اگر اس پر غور کریں تو حیرت ہوتی ہے کہ کس شان کے ساتھ یہ جماعت احمدیہ کے اوپر پوری اترتی ہے۔ پہلی بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ رویدگی پھوٹتی ہے اور پھر وہ مضبوط ہو جاتا ہے، تنا مضبوط ہو جاتا ہے یا رویدگی مضبوط ہو جاتی ہے۔ فرمایا رویدگی پھوٹتی ہے اور اپنی کونپلوں کو پہلے طاقت دیتی ہے۔ اس میں نہ صرف یہ کہ ایک گہرا فلسفہ بیان کیا گیا ہے ترقی کا، الہی قوموں کی ترقی کا، بلکہ جس حوالے سے بات کی جا رہی ہے زراعت کے حوالے سے، اس کے بھی ایک راز گہری حقیقت پر روشنی ڈالی جا رہی ہے، ایک زرعی قانون پر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اکثر لوگ اس بات سے بے خبر ہیں کہ جب بیج رویدگی نکالتا ہے تو پہلے جب تک بیج اس کو طاقت دے کر آگے نہ بڑھا دے، وہ رویدگی خود اپنی طاقت سے ایک کونپل کو ظاہر نہ کرے، اس وقت تک وہ بیرونی غذا کے محتاج نہیں ہوتے اور بیرونی غذا اس کو فائدہ پہنچا بھی نہیں سکتی۔ اپنے پاؤں پر پودا نہیں کھڑا ہو سکتا جب تک پہلے بیج کی اس طاقت سے جو رویدگی یعنی سبزے میں تبدیل ہو جاتی ہے براہ راست قوت نہ پائے۔ تو ابتدائی حصہ الہی قوموں کی نشو و نما کا خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کی ذاتی تربیت میں اور ان کی قوت سے فیض پا کر نشو و نما پاتا ہے۔ جس طرح انڈے میں ایک زردی ہوتی ہے جو جو غذا کا کام دیتی ہے چوزے کے لیے، اگرچہ سفیدی سے اس کا جسم بنتا ہے، لیکن زردی اس کے پیٹ میں غذا کے طور پر ہوتی ہے۔ اگر وہ زردی موجود نہ ہو تو چوزا نشو و نما نہیں پا سکتا، ناممکن ہے، سارا جسم بھی بن جائے وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جو بیج بوتے ہیں اور پھر انہی کی طاقت سے ابتدائی رویدگی کونپلوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ان کی قوت قدسیہ ہے جو کار فرما ہوتی ہے، ان کی روحانیت ہے جو ایک نئی زندگی عطا کرتی ہے اپنے ماننے والوں کو۔ جب یہ واقعہ ہو جائے اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا جماعت کا وقت آ جائے، اس الہی جماعت کا، تو وہاں سے پھر یہ مثال شروع ہوتی ہے، فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه، فاستغلظ فاستوى على سوقه، پھر وہ مضبوط ہونے شروع ہو جاتی ہے، اور فاستوى على سوقه پھر وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاتی ہے، اس پر بلوغت کا وقت آ جاتا ہے۔ جب وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہوتی ہے، یہ ایک ایسی کیفیت ہے جسے دشمن برداشت نہیں کر سکتا، اور شدید غیظ و غضب میں مبتلا ہو جاتا ہے اور پورا زور لگاتا ہے کہ اس کو مٹا دے۔ تو جماعت کے خلاف جتنی دشمنی ہے، جتنا غیظ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ لازماً اس بات کا نتیجہ ہے کہ آپ ترقی کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کی پیشگوئی بین ہی اسی طرح پوری ہو رہی۔ اگر جماعت احمدیہ ترقی نہ کرتی تو یہ غیظ و غضب نہ پیدا ہوتا، اور غیظ و غضب کے باوجود جماعت ضرور ترقی کرے گی۔ یہ دو خوشخبریاں ہیں جو اس آیت میں دی گئی۔ لیوجب الذرا، کیونکہ نتیجہ یہ نکالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کیفیت کا کہ اگرچہ غضب بھی پیدا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں، لیکن خدا نے یہ تقدیر اس لیے جاری کی ہے لیوجب الذرا، تاکہ وہ بیج بونے والوں کے دل خوش ہوتے چلے جائیں، یعنی وہ بڑھتے چلے جائیں۔ اگر وہ بڑھیں گے نہیں تو دل کیسے خوش ہو سکتے ہیں ان کے؟ تو غضب کے باوجود دلوں کی خوشی کا سامان ان کی ترقی میں ہے، یہ راز بتایا گیا ہے۔
اور جماعت کو یہ نقطہ سمجھایا گیا کہ جب شدید غضبناک حالتوں میں اپنے دشمنوں کو پاؤ گے تو اس وقت بھی تمہارے دلوں میں یہ خوشی ہونی چاہیے کہ تم ترقی کر رہے ہیں. شدید مخالفتوں کے باوجود تلواروں کے سائے میں تم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. اس طرف نظر رکھو گے تو تمہارا دل خوش رہے گا. اگر اپنی ترقی کی طرف نظر نہیں رکھو گے تو پھر تمہاری خوشیاں چھین لیں گے لوگ. اس لیے خدا کی رحمتوں، خدا تعالیٰ کے افضال پر نظر کر کے وہ فرت حاصل کریں جس کے لیے قرآن کریم کی پیشگوئی کے مطابق آپ پیدا کیے گئے ہیں. آپ کے دلوں کو خدا نے ترقی کی طرف نظر ڈال کر خوش ہونے کے لیے بنایا. اس لیے ان کے غضب سے آپ کی وہ مسرتیں جو اسلام کی ترقی کی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے ترقی کے نتیجے میں آپ کے دل میں پیدا ہونی چاہیے، وہ تو نہیں چھینی جا سکتی. اس طرف نظر ڈالیں اور اس سے طاقت حاصل کریں. امر واقعہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ ہر غیظ اور غضب کی حالت میں نہ صرف یہ کہ ترقی کرتی ہے بلکہ پہلے سے بڑھ کر ترقی کرتی ہے. اور اس وقت یہی نظارہ ہم سب دنیا میں دیکھ رہے ہیں. ایک بھی استثناء نظر نہیں آتا ساری جماعت کی تاریخ میں کہ کبھی دشمن نے اناد کی آگ لگائی ہو اور جماعت کا کوئی حصہ جل کے بھسم ہو گیا ہو. ہر بار بلا استثناء جب دشمن نے آگ بھڑکائی ہے جماعت کندن بن کے نکلی ہے، پہلے سے زیادہ قوت سے ظاہر ہوئی ہے، پہلے سے زیادہ شان اور شوکت کے ساتھ ابھری ہے. اس میں نئی نئی شاخیں پھوٹی ہیں، نیا وجود اس کو زندگی کا کے اعتبار سے ملا ہے، نئے نئے وجود ملے ہیں. نئی ملکوں میں پھر وہ قائم ہوئی ہے، نئی حدوں کو پار کر کے وہ آگے بڑھ گئی ہے. کوئی ایک سمت بھی ایسی نہیں آپ بتا سکتے جس میں جماعت دشمنی کے نتیجے میں سکڑ گئی ہو، جہاں سے پیچھے ہٹ گئی. زندہ قوموں کی ترقی کے جو بھی معیار آپ سوچ لیں، ایک ایک معیار کو چسپاں کر کے دیکھیں، ہر معیار کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت نہ صرف آگے مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے بلکہ دشمنیوں کے وقت زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ جاتی ہے. چنانچہ اس وقت جو ایک طرف ان دکھوں کی خبروں کا حال کہ دکھوں کی خبروں کی طرف نظر پڑتی ہے تو دوسری طرف اللہ کے ان فضلوں کی طرف بھی نظر پڑتی ہے کہ پہلے سے بہت زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ جماعت پھیلنی شروع ہو گئی. اب بعض دفعہ تو مجھے 150-200 بیعت فارموں کے جواب دینے کے لیے دستخط کرنے پڑتے ہیں اور ساری دنیا سے اللہ تعالیٰ کی فضل سے نئی نشو و نما کی خبریں آ رہی ہیں. لیکن یہ کیفیت ابھی اور بہت زیادہ شان کے ساتھ آپ کے سامنے ابھرنے والی ہے. ابھی تو یہ آغاز ہے کیونکہ یہ وہ دور ہے جس میں ساری جماعت کو مبلغ بننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے لیے جب تک میری زندگی کا آخری سانس ہے میں کوشش کرتا رہوں گا، کیونکہ وہ آخری ترقی جس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے تیاری کر رہے ہیں، اور وہ آخری جنگ جو اسلام کی فتح کے لیے غیروں سے ہم نے لڑنی ہے، اس کے لیے ایک فوج تیار ہو رہی ہے خدا کے فضل سے. اس تیاری میں کچھ وقت بھی لگے گا. جس طرح زمیندار جانتے ہیں جب وہ چھٹا ڈال دیتے ہیں بیجوں کا تو شروع میں اس محنت کا کچھ بھی نتیجہ دکھائی نہیں دیتا. میں خود زمیندار ہوں، اپنے ہاتھ سے کاشت کی ہوئی ہے، مجھے پتا ہے کئی دفعہ گندم کا چھٹا ڈالا، اس کے بعد اس کو مٹی میں دبایا، اور خصوصاً جب موسم نہ خوشگوار ہو، نہ موافق ہو، تو بعض دفعہ بڑی دیر تک دانے نہیں نکلتے اور گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، ساری محنت مٹی میں دب گئی. لیکن پھر خدا کے ہاں وقت مقدر ہیں، وہ محنت کام رنگ لاتی ہے اور خدا کے فضل سے کہیں کہیں سے رویدگی پھوٹنے لگتی ہے. اور زمیندار کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو دیکھ کر زمینداری جان سکتے ہیں. شروع میں تو جب جاتے ہیں کھیتوں میں تو تلاش کرتے ہیں کہاں سے کوئی دانہ پھوٹا ہوا ہے، اور بعض دفعہ ایک صرف سارے ایکڑ میں یا بعض دفعہ سینکڑوں ایکڑوں میں
جو پہلا سبزہ ان کو نظر آتا ہے اس کو دیکھ کر ان کا دل ایسا خوش ہوتا ہے کہ گویا سارے جہان کی دولتیں نصیب ہو گئی. پھر رفتہ رفتہ وہ رویدگی بڑھتی ہے اور اچانک مٹیالہ رنگ سبزی میں تبدیل ہو جاتا ہے، سارا منظر ہی بدل جاتا ہے. لیکن اس وقت بھی اس کی حالت اتنی نازک ہوتی ہے کہ جب تک بیج کی طاقت اس کو حاصل نہ ہو اس وقت تک وہ اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو سکتی. چنانچہ میں بھی اسی کیفیت میں سے آج کل گزر رہا ہوں. تمام دنیا میں تمام جماعت کے ذرائع اس بات پر صرف ہو رہے ہیں کہ احمدی جلد از جلد مبلغ بن جائے، اور اس کوشش کے نتیجے میں اس وقت جو منظر ہے وہ یہ ہے کہ کہیں کہیں سے کوئی سبزی کا دانہ پھوٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اس کے پیچھے جماعت کی انتظامیہ کی طاقت ہے جو اس بیج کی طرح ابھی ان کی سرپرستی کر رہی ہے، اس رویدگی کو بڑھا رہی ہے. لیکن عنقریب آپ دیکھیں گے کہ جب ساری دنیا کے احمدی رویدگی بن کر پھوٹے گا اور پھر مبلغ کی کومپل اس سے نکلے گی اور مضبوط ہو جائے گی، اور پھر وہ ایک تناور درخت کی طرح اپنے قدموں پر کھڑا ہو جائے گا، تو ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک عظیم انقلاب برپا ہو جائے گا. یہی وہ طریق ہے. اسی مثال میں خدا تعالیٰ نے ہمیں غالب آنے کی حکمت بھی بتا دی. جس قوم کی مثال یہ ہو کہ کھیتی کی طرح تمہیں بویا جائے گا، کھیتی کی طرح تم نے بڑھنا ہے، اور پھر جب تم پھوٹ جاؤ گے اور بڑھ جاؤ گے اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ گے تو غیظ و غضب تو ضرور بڑھے گا، لیکن یہ غیظ و غضب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. یوجب الذرا، کیونکہ ہم نے اس خاطر پیدا کیا ہے اس کھیتی کو کہ اس کے بونے والے اسے دیکھ کر خوش ہوں. اگرچہ غضب بھی پیدا ہو رہا ہے لیکن غضب ہونا مقصد نہیں ہے. مقصد اس کھیتی کا یہ ہے کہ اس سے بونے والوں کو خوشی نصیب ہو. اس لحاظ سے بہت ہی عظیم الشان مستقبل مجھے ان خطرات میں سے پھوٹتا دکھائی دے رہا ہے، اور یہ فرضی باتیں نہیں ہیں. ہر جگہ نئے مبلغ پیدا ہو رہے ہیں، نئے آدمی اپنے آپ کو دن رات تبلیغ کے لیے وقف کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اور ابھی ان کی کوششیں بھی پوری طرح رویدگی میں تبدیل نہیں ہوئی. لیکن ساری جماعت کی کوششیں مبلغ بنانے والی تو ابھی نسبتاً بہت ہی کم ہیں جو رویدگی کی صورت میں پھوٹی ہیں. میں تو اس تصور کے ساتھ ہی ایک عجیب عالم میں پہنچ جاتا ہوں خوشی کے کہ جب ساری جماعت اللہ کے فضل سے ایک مبلغ کی جماعت بن چکی ہو، مبلغین کی جماعت بن چکی ہو، اور لکھوں کھا احمدی ساری دنیا میں مختلف ادیان کے اوپر اسلام کو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب لانے کے لیے دن رات وقت کیے ہوئے. اور یہ تصور ہی اتنا پیارا ہے، اتنا حسین ہے کہ اس میں کھو کر انسان جنت میں پہنچ جاتا ہے. جب یہ ہوتا دیکھیں گے ہم تو کیا عالم ہوگا ہمارے دل کا. ساری دنیا کی طاقتیں آپ کو سمیٹنے کی کوشش کریں گی، تمام دنیا کی طاقتیں آپ کے گرد باڑیں لگانے کی کوشش کریں گی. تمام دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں دیواریں کھڑی کریں گی، جس طرح پاکستان کی حکومت آج کل دیواریں کھڑی کرنے میں مصروف ہے. لیکن خدا کی قسم آپ کے اندر ایسی قوتیں پیدا ہو جائیں گی خدا کی طرف سے کہ آپ چھلانگیں لگاتے ہوئے ہر اونچی دیوار کو پھلانگ کر آگے نکل جائیں گے، ہر حد کو توڑ دیں گے، اور لازماً اسلام کی یہ لہر ساری دنیا پر غالب آتی چلی جائے. یہ مقدر ہے احمدیت کا جو مجھے اس دشمنی کے پار اس کی دوسری طرف نظر آ رہا ہے. اس لیے جماعت کا رد عمل یہی ہونا چاہیے جو قرآن کریم میں مقرر فرمایا ہے. اس غیظ و غضب کو بھول جائیں اور اپنی ترقی کی طرف نگاہ کریں اور رویدگی کی طرح پھوٹیں اور پھر اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں. پھر اس کے بعد جو مبلغ بن جائے گا پھر اس کو جماعت کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ نقشہ بھی قرآن کریم میں کھینچا ہوا ہے اور بالکل فطرت کے مطابق. ابتدا میں مبلغ کو بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، وہ بیچ سے طاقت لے کر مبلغ بنتا ہے. مگر ایک دفعہ بن جائے تو پھر سوال ہی پیدا ہوتا، بیج اس کے ساتھ وابستہ بھی نہیں رہا کرتا، وہ تعلق بھی بعض دفعہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر بھی وہ بڑھتا ہے اور پھولتا ہے اور پھلتا ہے اور نشو و نما پاتا ہے.
یہ ایک ایسا چسکا ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، جس کو تبلیغ کا چسکا ایک دفعہ لگ جائے پھر اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی کہ تم تبلیغ کرو. ہاں بعض دفعہ روکنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ میاں ذرا ہوش سے، آہستگی سے، ملائمت سے، نرمی سے، اتنا بھی زیادہ زور نہ دکھاؤ. روکنا پڑتا ہے. پھر کئی مبلغ ہیں جن کو مجھے سمجھانا پڑتا ہے کہ اتنی تیزی سے نہ کرو، کچھ حکمت سے بھی کام لو، ذرا نرم روش اختیار کرو. لیکن جو مبلغ بنا ہوا ہو اس کو پھر یہ کوکس کرنے کی، یہ انگیخت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ تمہیں تبلیغ کرنی. بعض گھرانے جو مبلغ بن چکے ہیں وہ رفتہ رفتہ اتنا بڑھ گئے ہیں کہ نہ ان کے اپنے آرام ان کے پیش نظر ہیں، نہ بچوں کے آرام پیش نظر ہیں. بعض دفعہ یہ ہندوستان میں ہی بعض خاندان ہیں، ساری رات پھر وہ تبلیغ میں صرف کر دیتے ہیں. اور یہ ان کی ہم دیکھتے ہیں تو لگتا ہے قربانی، یعنی باہر والے کہ قربانی دے رہے ہیں، لیکن ان سے پوچھیں تو وہ ایک ایسی لذت پاتے ہیں کہ ان کو روکنے والا ان کو برا لگتا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں. بس وہ کیفیت ہے جماعت کی جس کا ذکر قرآن کریم نے کھینچا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بھی زیادہ تیزی کے ساتھ قدم بڑھائیں گے. ابھی تک افریقن ممالک اور انڈونیشیا کے بعد جرمنی اپنی بیداری کے لحاظ سے آگے بڑھ رہا ہے، اور انگلستان ابھی بہت پیچھے ہے. 14 صرف بیٹھیں ہوئی ہیں ان کی جب سے میں آیا ہوں، اور جرمنی کی 70 سے اوپر ہو چکی ہیں اللہ کے فضل سے. اور جو تیاری کی خبریں آ رہی ہیں اس سے لگتا ہے کہ بہت سے بیج اب بس پھوٹنے کو لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح ہالینڈ خدا کے فضل سے بہت اچھا کام کر رہا ہے. بہت چھوٹی سی جماعت ہے، لیکن گزشتہ چند مہینوں میں 7 بہت اچھے قابل تعلیم یافتہ احمدی ہوئے ہیں، جن کے ساتھ انشاءاللہ ان کا خاندان بھی آئے گا. اور پھر جو احمدی ہوتے ہیں ان کے ساتھ خدا تعالیٰ اپنے فضل کے بھی عجیب کھیل کھیلتا ہے. ایسی معجزانہ شان سے ان پر ظاہر ہوتا ہے کہ وہ واقعات بھی عجیب روح پرور واقعات ہیں. کثرت سے مختلف لوگ وہ واقعات لکھتے ہیں. بعض نو احمدی خود اپنے واقعات لکھتے ہیں کہ کس طرح خدا نے ان سے پیار کا سلوک کیا، خوابوں کے ذریعے ان پر ظاہر ہوا، ان کو تقویت دی، اور پھر موجزانہ طور پر اپنے قرب کا اور اپنے پیار کا جلوہ دکھا کر ان کے دلوں کو زیادہ مطمئن کیا، اپنی ذات پر زیادہ گہرا ایمان ان کے اندر پیدا کر دیا. ان واقعات میں سے ایک ہالینڈ کا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تعلیم یافتہ دوست تھے عیسائی، ان کو اسلام میں دلچسپی پیدا ہوئی. انہوں نے مسجد سے رابطہ کیا، اور یہ دلچسپی دراصل پیدا اس لیے ہوئی تھی کہ وہ کینسر کے مریض تھے، اور ڈاکٹروں نے یہ اعلان کر دیا تھا ان کے متعلق، یعنی ظاہر کر دیا تھا کہ ہماری سائنس کے مطابق 15 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا. تو ان کو شدید گھبراہٹ پیدا ہوئی کہ میں مرنے سے پہلے سچا راستہ تو پالوں، اپنے رب کے حضور جاؤں گا تو اس سوال کا کیا جواب دوں گا کہ تم نے تلاش بھی کیا تھا کہ نہیں ملے. اس جذبے سے، اس فکر سے کے نتیجے میں انہوں نے جستجو شروع کی. اور جب وہ ہالینڈ مسجد پہنچے تو 1-2 دن کے اندر ہی ان کو اطمینان ہو گیا، اور انہوں نے کہا الحمدللہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اور بیت فارم پر کر دیا. اور ساتھ ہی دعا کے لیے کہا کہ اب دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے کچھ زندگی اسلام میں دے تاکہ میں اسلام میں رہ کے کچھ خدمت کر سکوں. چنانچہ وہ 15 دن کی جو پیشگوئی تھی اس کو اب 7 مہینے گزر چکے ہیں، اور ان کی صحت بجائے گرنے کے اتنی بہتر ہو گئی کہ اب وہ سفر پہ آج کل امریکہ گئے ہوئے ہیں، اور وہ خود حیرت زدہ ہیں کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا. میں نے تو جانے کی تیاری میں بیت فارم پور کیا تھا، یہ تو میرے جانے کے دن ہی ٹل گئے. تو ایک واقعہ نہیں، بہت سے ایسے واقعات ہو رہے ہیں. اور ویسے بھی ایک تو رویدگی ہے غیروں کے مقابل پر، ایک ہے اندرونی رویدگی.
اس کی مثالیں میں بارہا آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. اس کثرت سے جماعت کے اندر روحانیت زندہ ہو رہی ہے اور نشو و نما پا رہی ہے کہ ان گالیوں کا اگر صرف یہی پھل ملتا تو بہت ہی بڑا اور پیارا پھل تھا. ایک طرف گالیاں بکنے والے اپنے دلوں کو گندا کر رہے ہیں، اپنی فطرتوں کو مزید مسخ کر رہے ہیں، ان کو لذت آ ہی نہیں سکتی ان چیزوں میں. کبھی بدی میں بھی کوئی لذت ہے، جتنا مرضی وہ بولیں، جتنی مرضی گالیاں دیں، یہ کیفیت ان کی دل کی نہیں بدل سکتی جو خدا نے مقرر فرمائی ہے کہ یغیظ بہم الکفار، غیظ و غضب میں مبتلا رہے ہیں. غیظ و غضب والا جب تک وہ یہ نہ دیکھ لے کہ جس کے خلاف میرا غیظ ہے وہ مر چکا ہے، مٹ چکا ہے، اس وقت تک اس کا غیظ مٹا نہیں کرتا. تو آپ اپنی تکلیف دیکھ رہے ہیں، ان کی تکلیف پر بھی تو نظر کریں. کیا ان کا حال ہو گیا ہے؟ اچھے اچھے تعلیم یافتہ لوگ بھی بالکل پاگل ہو گئے ہیں غیظ و غضب میں، گالیاں دے دے کر اپنے دلوں کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ مریں تو دل ٹھنڈے ہو نا ان کے. آپ تو بڑھ رہے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے، مزید نشو و نما پا رہے ہیں. بس آپ کے دلوں کے لیے خدا نے فرحت مقدر فرمائی اور ان کے لیے غیظ و غضب مقدر فرمایا. اور وہ جو غیظ و غضب ہے وہ بہت زیادہ تکلیف دہ حالت ہے. احمدی جو درد سے روتے ہیں اور گریہ ازاری کرتے ہیں اور بعض دفعہ اپنے پر بڑا رحم بھی کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ ہمارا کیا حال ہو گیا، اے اللہ ہم کہاں پہنچ گئے. حالانکہ وہ خود جانتے ہیں، ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ خدا کی راہ میں آنسو بہانے میں جو لذت ہے اس کا دنیا کی دوسری لذتیں مقابلہ نہیں کر سکتی. اور حسد کے نتیجے میں جلنا اور گالیاں دینا، اس میں لذت ہی کوئی نہیں. ان کے دلوں پر نظر ڈال کے دیکھیں تو وہ تو پاگل ہوئے پڑے ہیں بیچارے، ایک آگ میں جل رہے ہیں جو بھسم کر رہی ہے ان کو، اور ان کو چین نصیب نہیں ہو رہا. جتنا زیادہ آپ کو بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں اتنا زیادہ تکلیف میں مبتلا. واقعاتی حالت تو وہی ہے جو قرآن نے بیان فرمائی. خدا عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کی گواہی درست ہے، اور واقعتاً اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو عملاً وہ قابل رحم. آپ کی تو لذت، آپ کا تو درد ہی اور قسم کا ہے. ایسی روحانی لذتیں پا رہی ہے ساری جماعت اور دن بدن ترقی کر رہی ہے، پھر اللہ کے فضلوں کو دیکھ رہی ہے. اس کے مقابلے پر وہ حسد میں جلنے والے، ان کی لذت کیسے ہوگی؟ گالیاں دے دے کے لذت کبھی کسی کو آئی؟ پاگل ہو جاتے ہیں بول بول کے، جھاگیں نکال کے گھر واپس جاتے ہیں، پھر ان کو چین نہیں آتا ہے ہم کیا کریں، کچھ پیش نہیں جا رہے، ابھی بھی یہ بڑھ رہے ہیں، ابھی بھی یہ بڑھ رہے ہیں. ان کے لیے حسرتیں لکھی ہوئی ہیں. آپ کے لیے امنگوں کا پورا ہونا مقدر ہے. زمین و آسمان کا فرق ہے آپ میں اور ان میں. اس لیے بظاہر جو ان کے غلبے کی حالت ہے، بظاہر جو ان کی فتح کی حالت ہے، دراصل اس غلبے اور اس فتح میں ہی ان کی نکبت اور ذلت اور ادبار لکھے گئے ہیں. اور دیکھنے والی آنکھ دیکھ رہی ہے کہ ان کی حالت قابل رحم حالت ہے، وہ قابل فخر حالت نہیں. پھر خدا تعالیٰ ایسی عظمتیں عطا فرما رہا ہے جماعت کو کہ حیرت ہوتی ہے دیکھ کے. بعض ایسے اضلاع جہاں بعض گزشتہ ابتلاؤں میں نہایت ہی کمزوری دکھائی تھی جماعت نے، اور ان واقعات کو بعض ادوار میں ہم نے دیکھا ہے. جب ہم غور کرتے ہیں ان واقعات پر تو شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ بعض احمدی جماعتوں نے کمزوری دکھائی. انہی علاقوں میں اب خدا تعالیٰ کے فضل سے ایسی عظمت کردار پیدا ہو گئی ہے، ایسا اثار کا جذبہ بیدار اور زندہ ہو گیا ہے کہ وہ تو آسمان کے ستاروں کی طرح روشن ہو دکھائی دے رہے ہیں. ایک ایک آدمی، ایک ایک عورت، ایک ایک بچہ شدید مخالفتوں کے مقابل پر یوں کھڑا ہے جیسے چٹان کھڑی ہو سیلاب کے سامنے. ایک ذرا بھی ان کو پرواہ نہیں، کوئی خوف ان کے اوپر نہیں. ان کے واقعات جب آتے ہیں نظر کے سامنے تو میرا دل تو سجدے کرتا ہے خدا کے حضور کہ عجیب شان ہے تیری. اتنے خطرناک حالات میں اتنی کمزور جماعتوں کو تو نے کیسی طاقت عطا فرما دی. تو جس جماعت کو خدا اس طرح حوصلے دے رہا ہو اس کا نقصان کا سبب کون سا؟ اس جماعت کے واقعات میں آپ کو بتاتا ہوں. مثلا ایک دلچسپ واقعہ کہ ایک گاؤں ہے
چھوٹا سا جس میں ایک بڑے گاؤں کے قریب نسبتاً، جہاں صرف ایک احمدی گھرانہ تھا. جب انہوں نے قصبوں میں زور لگایا، احمدیوں کو جیلوں میں پھینکا، سلام کرنے کی سزائیں دیں، ٹٹیوں میں بند کیا، تانے دیے، جلوس میں گالیاں دیں، ہر طرح کوشش کر کے دیکھ لی، اور جب دیکھا کہ ایک بچہ، ایک عورت، ایک مرد، کوئی ایک بھی اپنے دین سے نہیں پھرا اور بڑی شان کے ساتھ سر اٹھا کر پھرتا ہے اور ایک ذرہ بھی اس نے کمزوری نہیں دکھائی، تو انہوں نے پھر اعلان کرنا شروع کیا مساجد میں، یہ تقریریں شروع کر دیں کہ اب ان کا ایک ہی علاج ہے کہ ان سب کو آگے لگا دو، مکانوں میں زندہ جلا دو. بڑی شدید اشتعال انگیز تقریریں شروع ہوئی. اسی احمدی کے ماتھے پر کوئی بل نہیں پڑا، بالکل کوئی خوف ظاہر نہیں ہوا، اور اسی طرح وہ سر اٹھا کے ان کی گلیوں میں پھرتے رہے کہ اب جو کرنا کرو، ایک ذرہ بھی ہم نے تمہارے سامنے نہیں ڈرنا، جو پیش جاتی ہے تمہاری تم کر کے دکھا دو. ان دنوں کی بات ہے، ابھی بھی ویسے ہی دن چل رہے ہیں کہ کراچی میں جس گاؤں کا میں نے ذکر کیا ہے، وہاں کا ایک احمدی جو گھر کا سربراہ ہے وہ کراچی گیا ہوا تھا. تو کراچی میں اس نے جب یہ خبریں سنی وحشتناک، اس کا ایمان ڈول گیا، دور بیٹھ. اپنے لیے تو شاید نہ ڈولتا، لیکن اس نے اپنی بیوی، اپنی ماں، اپنے کمزور بچے پیچھے چھوڑے ہوئے تھے. اس نے ایک گاؤں کے مولوی کو خط لکھا، جو نسبتاً بڑا گاؤں پاس ہے، اس کے مولوی کو، اور خط میں اس نے لکھا کہ دیکھو مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ اس طرح تم لوگ ارادہ کر رہے ہو، تو میں مرزائیت سے توبہ کرتا ہوں. اس لیے بجائے اس کے کہ تم میرے گھر کو آگ لگاؤ اور جا کے تکلیف دو میرے معصوم بچوں کو، میں تمہارے سپرد کرتا ہوں، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آؤں گا تو تمہاری مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان بھی کر دوں گا کہ میرا جماعت سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے اب تم ان کو جا کر تسلی دو اور ان کی حفاظت کا انتظام کرو. مولوی صاحب تسلی دینے پہنچ گیا وہاں گھر. اس کی بوڑھی ماں اور بیوی گھر میں تھے. جب انہوں نے سنا ان کو تو آگ لگ گئی. انہوں نے کہا مولوی تم کس خیال میں آئے ہو؟ تم ہماری حفاظت کرو گے؟ جو کچھ تم سے بنتی ہے کرو، ہمارا صرف خدا حافظ ہے، ہمیں ایک ذرہ بھی پرواہ نہیں تمہاری حفاظتوں یا تمہاری دشمنیوں. اور کس کی بات کر رہے؟ اس شخص سے تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں. جس شخص کا تم نے نام لیا ہے آئندہ اس کا نام ہمارے سامنے نہیں لینا. اور پھر دونوں ماں اور بیوی نے ایک خط لکھا اس کو، اور خط میں وہ لکھتی ہیں، ایک فقرہ اس کا میں آپ کو سناتا ہوں. اگر عید پر آ کر تم نے اعلان کیا کہ میں احمدی نہیں ہوں، تو اس گاؤں میں اپنے لیے بیوی بھی اور کر لینا اور ماں بھی کسی اور کو بنا لینا، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. خبردار جو اس گھر میں قدم رکھ کے بھی دیکھ. یہ احمدی عورتوں اور بچوں کی اور بوڑھوں کی حالت ہے جو ایک شدید خطرناک علاقے میں دشمنوں کے درمیان گھرے بیٹھے ہیں. دشمن حفاظت کے لیے پیشکش کرتا ہے اور یہ اس کے حفاظت کو جتا دیتے ہیں. ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری حفاظت میں، صرف خدا ہے جو ہمارا حافظ و ناصر ہے. اسی علاقے میں اللہ تعالیٰ نے دلوں کو ڈھارس دینے کے لیے بعض دلچسپ رنگ میں اپنی تائید کے، اپنی نصرت کے اظہار بھی فرمائے. بظاہر چھوٹے سے واقعات ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن پر گزر رہی ہو، جو صاحب تجربہ ہوں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ پیار کے انداز بظاہر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن ان میں کتنا گہرا پیار پوشیدہ ہوتا ہے. اب جو میں واقعات کو سنانے لگا ہوں، اگر کوئی مخالف سنے تو ہنسے گا، مذاق اڑائے گا. وہ تو ہر بات میں مذاق اڑاتے ہیں کہ لو جی ان کا خدا اس طرح ان کی تائید کرتا ہے. لیکن جن کا خدا جن کی تائید کرتا ہے ان کو پتہ ہے کہ خدا کے ایک ہلکے سے اشارے میں، ایک غفلت کی نظر میں بھی کتنا پیار پوشیدہ ہوتا ہے اور کتنا لطف پوشیدہ ہوتا ہے. وہاں ایک احمدی دوست، جس علاقے کی میں بات کر رہا ہوں، وہیں اسی بڑے گاؤں کے ایک احمدی دوست ہمیشہ ایک بیل ذبح کیا کرتے تھے عید کے موقع پر،
اور پرانا ان کا دستور تھا اور بڑی محبت سے بڑے شوق سے بیل پالتے تھے اور پھر اسے وہاں ذبح اپنے گھر کے سین میں ذبح کیا کرتے تھے. پچھلی جو عید آئی تو وہ قید کر لیے گئے. وہ سلام کے جرم میں جو لوگ پکڑے گئے ان میں سے ایک وہ صاحب بھی تھے. کئی لوگوں کے نام لکھائے گئے کہ انہوں نے ہمیں دھمکیاں دی, ہمیں گالیاں دی. بہرحال نہ یہ دوسرا سلام والے نہیں, یہ دوسرے لوگ ہیں جن کے متعلق فرضی قصہ مولویوں نے بنایا تھا کہ ہمیں قتل کی دھمکیاں دی ہیں, ان میں سے تھے. عید کا دن آ گیا اور اس سین میں اس دن کوئی بیل ذبح نہیں ہو رہا تھا اور گھر والے بڑی حسرت سے یاد کر رہے تھے کہ کبھی عید کے دن ہمارا باپ یا بھائی یا خامن جو بھی تھا وہ یہاں یہ کام کیا کرتا تھا, ذبح کرتا تھا خدا کے نام پر. ایک عجیب نظارہ انہوں نے دیکھا کہ اچانک دروازہ کھلا ہے اور ایک بیل دوڑتا ہوا اس گھر میں داخل ہوا ہے اور اس کی گردن آدھی کٹی ہوئی ہے اور پیچھے پیچھے کچھ لوگ بڑی وحشت میں اس پہ دوڑتے ہوئے داخل ہوئے سین میں اور انہوں نے بیل کو پورے زور سے اس گھر سے باہر نکالنے کی کوشش کی, لیکن بیل نے انکار کر دیا. کسی قیمت پر وہ وہاں سے نہیں نکلتا تھا. واقعہ یہ ہوا کہ اس گھر کے قریب ایک اور جگہ کچھ لوگ ایک بیل کو ذبح کر رہے تھے. ابھی آدھی گردن اس کی کٹی تھی کہ وہ اٹھ کے دوڑا اور دوڑ کے اس شخص کے سین میں داخل ہوا, وہ احمدی جو قید تھا خدا کے نام پر اور جو اپنے گھر میں بیل ذبح کیا کرتا تھا. اور پھر وہ نہیں نکلا یہاں تک کہ جس جگہ وہ بیل ذبح کیا کرتا تھا وہاں اس کو انہوں نے لٹایا تو پھر وہاں وہ لیٹا ہے اور وہیں اس کو ذبح کیا. اب وہ بیچارے تو شاید سمجھتے رہے ہوں کہ یہ وہ قربانی دے رہے ہیں, یہ اللہ جانتا ہے کہ وہ قبول کس کی طرف سے ہوئی ہوگی. اب یہ چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن اس سے خدا تعالیٰ کے پیار کا کیسا اظہار ہوتا ہے, کس طرح وہ باریک نظر سے اپنے بندوں کو دیکھتا ہے اور اپنے پیار کی چھینٹیں دے کر انہیں زندہ رکھتا ہے. ایک یہ تو پیار کے اظہار کا ہے, خدا تعالیٰ کے انتقام بھی اسی طرح جگہ جگہ ظاہر ہو رہے ہیں اور بڑی کثرت سے اطلاعیں مل رہی ہیں کہ انفرادی طور پر بعض احمدیوں کے دل دکھتے ہیں, ان کے دل سے ایک آہ نکلتی ہے. تو اس رنگ میں خدا تعالیٰ فوراً حساب چکاتا ہے کہ وہ حیران رہ جاتے ہیں دیکھ کر. ایک احمدی استانی نے مجھے لکھا کہ میں ایک گاؤں میں استانی مقرر ہوئی جہاں کوئی احمدی نہیں ہے, تو مجھے ایک غیر احمدی معزز خاندان میں بہت شریف لوگ ہیں, انہوں نے جگہ دی کہ تم بہت دور سے تو آ ہی نہیں سکتی, اتنا دور ہے تمہارا اصل گھر کہ ہمارے پاس ٹھہر جاؤ. چنانچہ میں ان کے پاس ٹھہری ہوئی تھی. مخالفت جب ہوئی تو شور مچا دیا سب نے کہ اس کو گھر سے نکالو. گھر والے شریف تھے, انہوں نے کہا ہم نہیں نکالیں گے. انہوں نے کہا اچھا اگر نہیں نکالو گے تو ہمارے گاؤں کے کنویں سے تو نے پانی نہیں بھرنا, کیونکہ اس پلید عورت کو گاؤں کا پانی پلایا جائے گاؤں کے کنویں کا, یہ بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے. چنانچہ انہوں نے اپنے گھر میں نلکا لگا لیا اور پانی پینے لگے. کچھ دن کے بعد گاؤں میں شور پیدا ہوا کہ اس کنویں کا پانی جو ہے کچھ بدل سا گیا ہے, اس میں عجیب قسم کی بدبو پیدا ہونی شروع ہو گئی ہے. تحقیق کی تو پتہ لگا کہ ایک کتا وہاں گر کے مر گیا تھا جس کا کسی کو پتہ نہیں چلا. جب وہ گل کر بدبو چھوڑ گیا اس وقت جا کر ان کو پتہ چلا کہ جتنی دیر انہوں نے مرزین کا پانی بند کیے رکھا ہے اتنی دیر وہ کتے کا مرا ہوا گندا پانی پی رہے تھے. اور وہ عورت کہتی ہے کہ میرا دل جو تھا پہلے بڑی سخت درد محسوس کرتا تھا, میں اپنے آپ کو سخت بیقراری محسوس کرتی تھی دل میں کہ اے اللہ مجھے کتوں سے زیادہ ذلیل سمجھا ہوا ہے انہوں نے کہ پانی جو میں پی لوں گی دور بیٹھے وہ بھی پلید ہو جائے گا, پانی وہ اس پانی کو بھی پلید کر دے گا جہاں سے نکل کے آیا ہے. تو جب خدا نے یہ نظارہ مجھے دکھایا تو ایسی مجھے لذت حاصل ہوئی خدا کے پیار کے اظہار پر کہ سارے دکھ پچھلے بھول گئے, بلکہ میں شرمندگی محسوس کرتی ہوں کہ میں نے تکلیف کیوں محسوس کی اس بات پر. یہ جو ایک دو واقعات میں بیان کر رہا ہوں وقت کی مناسبت سے مجبوراً تھوڑے واقعات بیان کرنے پڑتے ہیں. ایک دفعہ
2-3 पिछले खुतबे लंबे हो गए थे, तो हमारे एक नौजवान हैं, नौजवान तो नहीं मगर बहरहाल बूढ़े भी नहीं हुए अभी, मुखलिस हैं बेचारे, यहाँ तशरीफ लाए हुए थे जुमे पर और डायबिटीज के मरीज हैं। तो उन्होंने मुझसे शिकवा किया कि आपने इतना खुतबा लंबा दिया कि मेरा तो भूख के मारे बुरा हाल था, मैं डायबिटीज का मरीज हूं, मुझे लगता था मैं बेहोश होकर जा पड़ूंगा। तो वाकया यह है कि मुझे इल्म है, बाज़ दफा खुतबे लंबे हो जाते हैं, लेकिन असल में सिर्फ आप नहीं है जो मेरी आंखों के सामने बैठे। पाकिस्तान के लोग बेचारे इतना तरसे हुए हैं कि उनको लंबे खुतबे भी छोटे लगते हैं, और अक्सर मुझे ये शिकवा आता है हर खत में कि अभी हमने शुरू ही की थी, टेप तो खत्म हो गई, हम तो इंतजार कर रहे थे कि अभी और मजा आएगा, तो अचानक टेप खत्म हो गई। इसलिए बाज़ दफा आपको अगर सब्र का मुजाहरा करना पड़े, कोफ्त भी उठानी पड़े, तो अगर उन भाइयों का ख्याल करेंगे तो आपको अल्लाह ताला इसकी जज़ा। गालिब कहता है क्यों ना चीखूं कि याद करते हैं, मेरी आवाज घर नहीं आती। मेरा भी यही हाल है, मैं तो अपने लिए नहीं बोलता, मुझे तो उन प्यारों की याद आती है। उन दिनों को तरस गए हैं जब मस्जिद अक्सा में खुतबे हुआ करते थे, लोग इकट्ठे हुआ करते थे, बाहर बाहर से दूर दूर से लोग आते थे, और वो यादें उनको आती हैं। तो इंतजार ही उनका अब ये रह गया कि कब टेप आए और कब हमें नवाजों को सुने। जहां तक अहले रब्बा का ताल्लुक है, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि खुदा के फजल से उनको गैर मामूली कुर्बानी की तौफीक मिल रही है, और नशो नुमा उनके यहां भी बड़ी हैरत अंगेज हो रही है। सारे पाकिस्तान में ईमान की अजीब कैफियत है कि यूं लगता है कि इनकलाब बर्पा हो गया है रूहों का। जिन लज्जतों से बिल्कुल नाआशना नाबलद थे लोग, उन रूहानी लज्जतों को पा गए हैं और उन लज्जतों से दिल लगा बैठे हैं। इबादतों के रंग बदल गए, गुफ्तगू के रंग बदल गए, बाहमी ताल्लुकात के रंग बदल गए। इस कसरत से इतलाएं आ रही हैं एक दूसरे को माफ करने की। मैंने पहले भी वाकयात बताए थे कि हैरत होती है देखकर। गांव के गांव ऐसे हैं जहां शदीद पुरानी दुश्मनियां चली आ रही थी, अब वो अल्लाह ताला की मोहब्बत में मुब्तला होकर उनकी कैफियत बदल गई है, रोहमाओ बहनों हम बनते चले जा रहे हैं। तो अहले रब्बा भी अल्लाह ताला के फजल से ईमान में अजीब तरक्की कर चुके हैं। चुनांचे एक नौजवान के एक खत से इक़्तिबास आपको सुनाता हूं। वो लिखते हैं, रब्बा की मुक़द्दस सरजमीन के शब रोज का तज़किरा करने लगा हूं, और मासूम चेहरों वाले, उदास उदास फिरने वाले, अपने इमाम के इंतजार में बेकरार आंखों वाले, सब्र की इंतहाई बुलंदियों को छूने वाले फकीरों की दास्तान बयान करने लगा। हजूर नफूस में अजीब और अजीम शान तब्दीली का बड़ा ही दिलकश मंजर है। जूं जूं आग नफरत की, गलीज गालियों की, फितनों की, हकूक की तलफी की और जिंदगी छीन लेने की भड़काई जा रही है। आपके दरवेश कुंदन बन रहे हैं, उनके चेहरे दिन ब दिन रोशन होते जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले का वाकया है कि खाकसार ने आपका 21 सितंबर 1984 का खुतबा जुमा मोहल्ला के कुछ अहबाब को सुनाने का इंतजाम किया। कैसेट लगाकर एक तरफ होकर बैठ गया। जैसे ही तिलावत की आवाज कमरे में गूंजी, चेहरे इस तरह खिल उठे और रोशन हो गए जिस तरह अंधेरे कमरे में अचानक किसी ने रोशनी कर दी हो। वो चेहरे जो कुछ देर पहले थके थके, मुरझाए मुरझाए और उदास थे, कुछ दुनियावी कामों की वजह से, कुछ मस्जिद स्टेशन के लाउड स्पीकरों से आने वाली मौलाना की गंदी गालियों की वजह से, ये सब मजदूर पेशा लोग थे। कोई चाय का काम, कोई रोगन का काम, कोई मिस्त्री का काम करता है।
یہ اس طبقہ کے لوگ تھے جو روزمرہ کے معاملات میں عموماً سخت دل ہوتے ہیں. ان کی گھریلو زندگی بسا اوقات تلخیوں کا شکار ہوتی ہے اور وہ اپنی اولاد سے بھی بعض دفعہ بہت سختیاں روا رکھتے ہیں. اس عمومی مشاہدہ کے نتیجہ میں بھی انہیں سخت دل ہی سمجھا کرتا تھا، مگر جیسے جیسے باتیں آگے بڑھتی گئیں ان کی آنکھوں سے عقیدت اور پیار کے انمول موتی موسلا دھار بارش کی طرح برسنے لگے اور برستے چلے گئے. آج مجھے یہ سب بہت معصوم اور پیارے لگ رہے تھے اور ان نرم خو بچوں سے بھی زیادہ نرم دکھائی دے رہے تھے اور نرم خو بچوں سے بھی زیادہ نرم دکھائی دے رہے تھے. جیسے ہی احمدیت کے ان دیوانوں نے یہ الفاظ سنے، اے ربا کے مقدس درویشوں اور اے خدا کے در کے فقیروں، میں تو بلا جا چکا ہوں. خدا کی قسم دھاڑے مار مار کر رونے لگے جیسے دریا کا بند اچانک ٹوٹ جائے. میں حیران و پریشان یہ منظر دیکھتا رہا. اس وقت ہوش آیا جب آنکھوں سے گرم گرم قطرے ٹپک ٹپک کر مجھے ترک کرنے لگے. جانے کب سے یہ سلسلہ عشق جاری تھا. میں نے سوچا ہاں یہی لوگ خلیفہ وقت کے اصل درویش ہیں، ہاں یہی اللہ کے در کے فقیر ہیں. ربا کے ان باسیوں کو آپ کس نام سے پکاریں گے؟ دلوں کو چیر کر کون سے پیمانے سے اس پیار و محبت اور عقیدت کو ماپا جائے گا؟ ان کا بس چلے مگر افسوس ان کا بس نہیں چلتا. دنیاوی لوگوں کو تو بڑے بڑے خطابات سے نوازا جاتا ہے اور وہ ان خطابات کے نتیجے میں اپنی بڑائی اور تکبر میں اور بھی زیادہ آگے نکل جاتے ہیں. مگر اے جان سے عزیز آقا، ربا کے بسنے والے یہ لوگ درویش اور خدا کے در کے فقیر کے خطاب سے اس قدر خوش ہیں کہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے. ان کو معلوم ہے کہ یہ آسمانی خطاب ہیں جو ان کے چہروں پر لکھے گئے ہیں. عجیب شان ہے ان کی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تو ایک طرف دشمن گندگی میں، غیظ و غضب میں، اپنے نفس کو جلانے میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ احمدیوں کو خدا کے فضل سے روحانیت کے بلند سے بلند تر آسمانوں کی طرف اڑائے لیے چلا جا رہا ہے. وہ منزلیں خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتی تھیں کسی ریڑھی لگانے والے کی، کسی موچی کے، کسی دن بھر مزدوری میں اپنی جان گلانے والے کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی. یہ روحانیت کی کیفیات ہیں جو اللہ کے پیار کے نتیجے میں نصیب ہوتی ہیں. تو وہ نشو و نما جس کا ان آیات میں ذکر ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، وہ زندگی کے ہر میدان میں دکھائی دے رہی ہے. اور جب یہ دکھائی دے رہی ہے تو کیسے ممکن ہے کہ غضب پیدا نہ ہو؟ اب ہم بڑھنا تو نہیں روک سکتے، روک دیں گے اپنا کہ غیر کو تکلیف ہوتی، اور غیر کی تکلیف آپ کا بڑھنا نہیں روک سکتی کیونکہ مقدر نہیں ہے ان کے لیے. اس لیے بے فکر ہو کر آگے بڑھتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے مجھے رویا کے ذریعے بعض خوشخبریاں عطا فرمائیں اور پھر ایک بہت ہی پیارا کشفی نظارہ دکھایا جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. چند روز پہلے، یا تقریباً 2 ہفتے پہلے شاید، اچانک میں نے یہ نظارہ دیکھا کہ اسلام آباد جو انگلستان میں ہے اس وقت، ہمارا یورپین مرکز انگلستان کے لیے، وہاں میں داخل ہو رہا ہوں اس کمرے میں جہاں ہم نے نماز پڑھی تھی، اور سب دوست صفیں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح انتظار میں. تو عین مصلی کے پیچھے چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب
اپنے اس عمر کے ہیں نظر آ رہے ہیں جو 15-20 سال پہلے کی تھی، اور رومی ٹوپی پہنی ہوئی ہے وہ جو پرانے زمانے میں پہنا کرتے تھے، اور نہایت حشاش بشاش عین امام کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی وہ نواز کی خاطر اٹھ کر کھڑے ہوئے اور میں ان کی طرف بڑھنے لگا کہ پوچھوں چودھری صاحب آپ کب آ گئے، آپ تو بیمار تھے، اچانک کیسے آنا ہوا؟ تو وہ نظارہ جاتا رہا، آنکھیں کھلی تھی، وہ جو منظر سامنے ویسے تھا وہ سامنے آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی خوشخبریاں بھی عطا فرما رہا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی نصرت اور اس کے ظفر کے وعدے انشاءاللہ جلد پورے ہوں گے۔ یہ باتیں ان کے علاوہ ہیں۔ جماعت تو ہر حال میں ترقی کر ہی رہی ہے، جتنا خدا نے انتظار کروائے ہم کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم کھو کچھ نہیں رہے، ہمارے ہاتھ سے جا کچھ نہیں رہا۔ ایک دکھ ہے اللہ کے لیے جو ہمیں پہلے سے زیادہ اور آگے بڑھاتا چلا جا رہا ہے، اس لیے نقصان کا سودا تو ہے ہی نہیں، میں اس لیے تسلی نہیں دے رہا، مگر میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رنگ عجیب ہیں۔ وہ بظاہر قربانی لیتا ہے اور حقیقت میں وہ ترقی ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر اس مزے، اس روحانی لذت کے بھی بدلے عطا فرماتا ہے۔ یہ وعدے ہیں خدا کے جن کی طرف میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں۔ چنانچہ اس کشفی نظارے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور کرم یہ فرمایا، جن دنوں ہم پاکستان کے حالات کی وجہ سے بعض شدید کرب میں راتیں گزری، تو صبح کے وقت الہاماً بڑی شوقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکم، اور ایسی پیاری، ایسی روشن کھلی آواز تھی، اور آواز مرزا مظفر احمد کی معلوم ہو رہی تھی، یعنی نظارے جو میں نے سنی آواز، اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ میرے کمرے کی طرف آتے ہوئے السلام علیکم کہتے ہوئے باہر سے شروع کر دیا السلام علیکم کہنا، اور اندر داخل ہونے سے پہلے السلام علیکم کہتے ہوئے آنے والے ہیں۔ اس وقت تو خیال ہی نہیں تھا کہ یہ الہامی کیفیت ہے، کیونکہ میں جاگا ہوا تھا پوری طرح، لیکن جو ماحول تھا اس سے تعلق کٹ گیا تھا اس وقت۔ چنانچہ فوراً میرا رد عمل ہوا کہ میں اٹھ کر باہر جا کے ملوں ان کو، اور اسی وقت وہ کیفیت جو تھی وہ ختم ہوئی، اور مجھے پتہ چلا کہ یہ تو خدا تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ السلام علیکم کا وعدہ دیا ہے بلکہ ظفر کا وعدہ بھی ساتھ عطا فرما دیا، کیونکہ مظفر کی آواز میں السلام علیکم پہنچانا یہ ایک بہت بڑی اور دوہری خوشخبری ہے، اور پہلے بھی ظفر اللہ خان کی خدا تعالیٰ نے دکھایا، اور دونوں میں ظفر ایک قدر مشترک ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں، یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ظلم کی آگ بھڑکانا بند کر دیں۔ ابراہیم کے مخالفین نے ظلم کی آگ بھڑکانی بند تو نہیں کی تھی، بھڑکانے کے نتیجے میں خدا نے فرمایا تھا یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم۔ چنانچہ آگ شاید اور بھی بھڑکائیں، لیکن یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ آگ اسی طرح آپ کی بھی غلام ہوگی جیسے مسیح موعود علیہ السلام کی غلام بنائی، اور خدا تعالیٰ کی سلامتی کا وعدہ آپ کی حفاظت فرمائے، بالکل بے خوف ہو اور شیروں کی طرح درراتے ہوئے اس میدان میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اس الہام کے بعد مجھے کامل یقین ہے، ایک ذرہ بھی اس میں شک نہیں، سارے میرے خوف خدا نے دور فرما دیے، اور میں کامل یقین رکھتا ہوں کہ یہ چند مولویوں کی لانتیں کیا تھیں، ساری دنیا کی زمینی اگر لانتیں ڈالیں گے، کروڑوں اربوں لانتیں بھی اگر زمین سے اٹھیں گے، تو خدا کی قسم زمین کی لانتیں آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں۔ میرے خدا کا ایک سلام ایسی قوت رکھتا ہے، یہ ساری لانتیں اس سے ٹکرا کر پارا پارا ہو جائیں گے اور ناکام ہوں گے اور نامراد ہوں گے۔ خدا کی آواز میں السلام علیکم جماعت کو میں پہنچاتا ہوں، اور یقین دلاتا ہوں یہ سلامتی آپ کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے، کوئی نہیں جو اس سلامتی کو مٹا سکے۔ یہ کیا چیز ہیں، ان کی گالیاں کیا چیز ہیں؟ ان کا ایک ہی جواب ہے، پہلے سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ آپ آگے بڑھیں، زیادہ شان کے ساتھ اسلام کا قافلہ شاہراہ غلبہ اسلام پر آگے سے آگے بڑھتا چلا۔ یہ شور و غوغا یہ تو قافلوں کے مقدر میں لکھا ہوا ہے، ان کی آوازیں بے معنی اور حقیق ہے، اور یہ پیچھے رہ جانے والی آوازیں ہیں۔
ہر منزل پر نئے شور آپ سن سکتے ہیں، لیکن ہر منزل کے شور مچانے والے پیچھے رہتے چلے جائیں۔ ایک ہی علاج ہے کہ اپنی رفتار کو تیز سے تیز تر کر دیں، یہاں تک کہ ان کا شور و غوغا آپ کی گرد کو بھی نہ پہنچ سکے۔ اس تیزی کے ساتھ، اس شان کے ساتھ غلبہ اسلام کی شاہراہ پر آگے بڑھتے چلے جائیں کہ دیکھتے دیکھتے وہ وعدہ جو اس آیت میں کیا گیا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، آپ کے ذریعے، ہاں آپ کے ذریعے وہ دن ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ ابھرتا ہوا دیکھیں، وہ سورج اپنی آنکھوں کے سامنے ابھرتا ہوا دیکھیں کہ اسلام سارے ادیان پر غالب آ چکا ہو، اور میرے آقا و مولا، آپ کے آقا و مولا، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا پر غالب آ چکے۔ ایک ہی خدا ہو اور ایک ہی رسول ہو اور ایک ہی راجدھانی ہو، اور وہ اسلام کی راجدھانی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔